اور اب میں درخواست کر رہا ہوں محترم سید ضیاء عباس صاحب، نیشنل پیپلز پارٹی کے رہنما محترم سید ضیاء عباس صاحب سے. ہم کراچی میں پلے بڑے، سانہ 12 مئی دنیا کو معلوم ہے کیا ہوا. ہائی کورٹ مکمل طور پہ بند، سیشن کورٹ بند، سٹی کورٹ بند، پورا کراچی بند. یوں لگتا تھا کہ کسی غیر ملکی فوج نے حملہ کر دیا ہے. پاکستان کا چیف جسٹس کراچی ہوائی اڈے پر 9 گھنٹے گرفتار رہا، اور آئی جی سندھ گیا اس کو گرفتار کرنے اور کہا یہ کہ ہم ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں آپ کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے. افتخار محمد چودھری کے ساتھ 25 آدمی تھے. میں آؤٹ آف کنٹیکسٹ بالکل نہیں جاؤں گا. I'll try my best to be within my limit and timing also. جناب ان 25 جوانوں نے ڈٹ کے گنڈوں کا مقابلہ کیا، آئی جی کو دھکے دیے، چیف جسٹس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو محفوظ کیا، ورنہ چیف جسٹس صاحب شاید قتل ہو جاتے اس دن. تو ہم نے کراچی کو ایسا دیکھا جیسے بھارتی فوج اندر آ گئی ہے اور کراچی پہ شاید غیر ملکی فوج نے یلغار کر دیا. کنٹینر لگا کے پورے شہر کو بند کر دیا گیا. ہائی کورٹ کے ججوں کو پسٹل کی نوک پر اندر جانے سے روک دیا گیا. اللہ جنت نصیب کرے زما صدیقی کو جو چیف جسٹس تھے، وہ اپنی شلوار اوپر کر کے جا رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا پیچھے سے، اور ایک نے کہا مار دوں، انہیں کہا نہیں بے ٹھہر جا، بھی مار مت. اب تسلسل ٹارگٹ کلنگ میں آپ کو بتاؤں بالکل کلیئرلی، اس میں بھارت ٹارگٹ کلنگ، بھارت، امریکہ، اسرائیل اور ان کے لیے پالک ملوث ہے، کیونکہ کراچی پاکستان کی شہرک ہے. ہر ایک کو پتا ہے 67 سے لے کے 67 سے 70% جو شہر ریونیو دے، اگر بھارت بغیر جنگ کے کالر سے کراچی کو پکڑ لے جو 30 سال سے پکڑے ہوئے تھا، 365 دن میں 362 دن کرفیو رہتا تھا میرے شہر میں. تقریباً 15 یا 20 سال کا قومی بجٹ پاکستان کا دہشت گردوں کی نظر ہوا اس کراچی میں. محترم شاہ محمود قریشی صاحب جو سابق وزیر خارجہ ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس موضوع کے اوپر خطاب فرمائیں. محترم شاہ محمود قریشی صاحب، سابق وزیر خارجہ. کراچی کے حالات، یہاں اکثر حضرات یہاں وہ تشریف فرما ہے جن کا تعلق کراچی سے ہے. میں تو کراچی میں نہیں رہتا، لیکن کراچی آتا جاتا رہتا ہوں. لیکن بحیثیت ایک پاکستانی کراچی کی اہمیت سے واقف ہوں کہ کراچی کتنا اہم شہر ہے، اور اگر کراچی میں امن نہیں ہے تو پاکستان میں امن ہو نہیں سکتا، اور اگر کراچی میں امن نہیں ہے تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ رواں دواں رہ نہیں سکتا. تو کراچی کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. یہ لمبی بحث ہے، کون ذمہ دار ہے کون نہیں، میں سمجھتا ہوں وقت نہیں ہے اس پہ پڑھنے کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار لوگ ہو رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ڈکیٹیز جو ہیں ان میں اضافہ دکھائی دیتا ہے. میں کل لینڈ کیا کراچی اور ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا تو کل 30 لاکھ کی ڈکیٹی ہوئی ہے، اور ٹیلی ویژن پہ اس کی فوٹیج چل رہی تھی جو کل ہی کراچی میں 30 لاکھ کی ڈکیٹی ہوئی ہے. اسی طرح پرچی مافیا، بتھا مافیا، میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. موبائل سنیچنگ اور ایسی قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ اب جو ہے ایک معمول بن چکا ہے، اور کراچی والے اسے کنڈیم بھی کرتے ہیں، کراچی والے اس سے متفکر بھی ہیں، کراچی والے پریشان بھی ہیں. لیکن وہ سب کچھ چل رہا ہے، رواں دواں ہے. ہمیں حل چاہیے. کراچی والے امن چاہتے ہیں، کراچی والے سکون چاہتے ہیں، کراچی والے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اور ہمیں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ماضی کو مت کوسیں، ہم مستقبل کی طرف دیکھیں اور دیکھیں کہ مستقبل میں کراچی کے امن کے لیے، کراچی کے سکون کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہاں دانشور تشریف فرما ہے، یہاں میڈیا تشریف فرما ہے، یہاں مختلف دینی سیاسی جماعتیں، زوما، علماء تشریف فرما ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کل کے ایک پھلتے پھولتے کراچی کے لیے جو پاکستان کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیلیبریشنز جو ہیں
اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں. میں نیشنل پارٹی کے جان محمد بلیدی صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر لیں. محترم جان محمد بلیدی صاحب. 12 مئی جیسے واقعات جو ایک دوست نے کہا کہ ہر روز جب ہم صبح اخبار اٹھاتے ہیں تو ہمیں کراچی میں ایسی ہی خبریں ملتی ہیں کہ 15 افراد آج قتل کر دیے گئے، آج 20 افراد قتل کر دیے گئے، آج 12 افراد قتل کر دیے گئے، اور بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ 100 کی بھی فگر سامنے آ جاتی ہے لوگوں کی. یہ ہے کراچی. دراصل ایک بات اور اچھی ہوئی یہاں پہ کہ ہمارے دوستوں نے، زیادہ تر مقررین نے 12 مئی کے واقعے کا ذمہ دار براہ راست ایم کیو ایم کو ٹھہرایا. ایم کیو ایم کا نام لیتے ہوئے بعض دوستوں نے کوشش کی کہ وہ نہ لیں، وہ صرف صورتحال کو بیان کریں، لیکن بعض تنظیموں نے، بعض دوستوں نے بڑی کھل کے یہ بات کی. میں بڑی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا میں اور آپ، میری بالکل ایک مختصر اور ایک مختلف بات ہے کہ آیا ہم سر جوڑ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے سیاسی لوگ، جتنی سیاسی تنظیمیں، آیا ہم اس بات پہ واقعتاً متفق ہیں کہ ایم کیو ایم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کراچی میں خون کی ہولی کے لیے اس شہر میں جس کا آدھا حصے پر براہ راست فوج بیٹھا ہوا ہے، پولیس بیٹھی ہوئی ہے، رینجرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مختلف خفیہ ایجنسیوں کے دفاتر موجود ہیں، کیا ایم کیو ایم میں اتنی طاقت ہے کہ اس پورے شہر میں وہ تہلکہ مچا دے، روڈوں کو بند کر دے، سارے عام لوگوں کو گولیاں مارے، کیمرے کے سامنے عام نوجوانوں کو سسکتا ہوا، خون بہتا ہوا آپ لوگ مرتا دیکھیں؟ کیا اتنی طاقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے معاملات کو صحیح نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہیں، طاقتور سردار ہیں، نواب ہیں، کوئی اور ہیں، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت موجود ہے. ہمیں اس قوت کو ڈھونڈ نکالنا پڑے گا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ان لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں، جو عوام کا خون چوستے ہیں. جمعیت العلماء پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر محمد صدیق راٹھور صاحب. جہاں 12 مئی کی بات آتی ہے، میں آپ کو 12 فروری 1987 کی طرف لے جاتا ہوں، جہاں عبدالستار افغانی مرحوم جو منتخب میئر تھے اور یہ خادم حزب اختلاف کا لیڈر تھا. ہمارا قصور کیا تھا کہ موٹر وہیکل ٹیکس کراچی کو دے دو. تو جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. اس ڈکٹیٹر نے ضیاء الحق جس کا نام تھا، جس کو بڑے بڑے القاب کہتے تھے، امیر المومنین ہے، میں کہتا ہوں اس نے یہ فتنہ بویا، اس نے منتخب ہاؤس کو توڑا اور خون کی ندیاں بہی اور ہم کو جیلوں میں ڈال دیا. ایک ڈکٹیٹر وہ تھا، ایک ڈکٹیٹر مشرف تھا جو 12 مئی کی بات ہم کرتے ہیں، جس نے یہاں پر خون خرابہ کرایا. اگر کمیشن مقرر کرنا ہے، اگر تحقیق کرنا ہے تو اس وقت سے کمیشن بنایا جائے اور ان کو سزا دی جائے. بہت بہت شکریہ. اور اب میں سلیم ضیاء صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ بہت ہی اختصار سے وہ اپنی گفتگو فرمائیں. محترم سلیم ضیاء صاحب. اگر ہم نے کراچی کے اور سندھ کے حالات کو سدھارنا ہے، یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ختم کرنی ہے، یہاں پر دہشت گردی ختم کرنی ہے، یہاں پر اگر ہم نے کار سنیچنگ اور بھتہ خوری اور پرچیوں کی سیاست اور ٹارگٹ کلنگ اور بوری بند لاشوں کی سیاست اگر ختم کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں جرأت سے کام لینا ہوگا. کراچی ایک ہمیشہ پرامن شہر رہا ہے. 1985 کے بعد سے جب سے متحدہ قومی موومنٹ بنی
اور جب سے اس کے قائدین نے یہ سبق دیا کہ ایئر کنڈیشنر اور ٹی وی بیچو اور کلیشنکوف خریدو، تب سے لے کے آج تک کراچی میں امن، سندھ میں امن ختم ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تمام عناصر جو پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر امن چاہتے ہیں، کراچی میں امن چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پر اس اچھے دور کو، اس پرامن دور کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب کو، خواہ وہ مذہبی پارٹیز ہوں، خواہ وہ سیاسی پارٹیز ہوں، میڈیا ہو، سول سوسائٹی ہو، این جی اوز ہوں، ہم سب کو ون پوائنٹ ایجنڈے پر ساتھ ہونا ہوگا کہ ہم نے کراچی کو بچانا ہے، کراچی کو دوبارہ امن کا گہوارہ بنانا ہے، سندھ کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو، جتنے بھی ہم خاص طور پر یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا۔